الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے. اس انسان پر بے حد کرم کرنا چاہتے ہیں. کسی حال میں بھی یہ ناکام نہ ہو، ہر حال میں یہ کامیاب رہے. مختلف دور ہیں اس پر. کچھ دور تو گزر گئے، عالم ارواح ماں کے پیٹ میں. اب یہاں اس وقت دنیا کے اندر ہیں ہم. پھر یہاں سے آگے قبر ہے، برزخ، میدان محشر ہے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگے زندگی ہے. اس انسان نے ختم نہیں ہونا. شروع سے یہ نہیں تھا. شروع سے ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہی ہے. ازل سے ہمیشہ رہیں گے. اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آگے اس کو باقی رکھیں گے. منتقل ہوتا رہتا ہے ایک حال سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ اس شہر سے فلاں شہر کی طرف منتقل ہو گیا، چلا گیا، انتقال ہو گیا. اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں جو مر جاتا ہے انتقال ہو گیا اس کا. یہاں سے منتقل ہو کے اب وہ قبر میں چلا گیا. تو حالات جس طرح یہاں پر پیش آ رہے ہیں آگے بھی حالات ہیں. حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ پہلے سے بڑھ کر آ جاتے. موت حالات کے خاتمے کا نام نہیں ہے کہ موت آئی اور حالات اس کے ختم ہو گئے. غریب کی غربت ختم ہو گئی، مالدار کی مالداری ختم ہو گئی، بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس ختم ہو گئی. یہ بات نہیں. حالات اس پر آگے آتے ہیں، وہ بڑھ کر آتے ہیں. یہ نہیں کہ حالات ختم ہو گئے. حالات اب آگے نظر آتا ہے اس کو کہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہے. ایمان اور اعمال اچھے ہیں تو حالات اچھے آگے آتے ہیں. ایمان اور اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو حالات بگڑے ہوئے اس پر آتے ہیں. حالات ختم نہیں ہوتے. بہت بڑا ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ آدمی مر گیا اس کا قصہ ختم ہو گیا. ایسی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حج پر تشریف لے جانے لگے تو لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں حج پہ. تو کچھ گئے، راستے میں ایک کا انتقال ہو گیا. قبر کھودی گئی، ایک سانپ نکل آیا.
اس کو ہٹا رہے ہیں وہ ہٹتا نہیں، مار رہے ہیں ڈنڈوں سے وہ مرتا نہیں۔ دوسری جگہ قبر کھودی، پھر سانپ نکل آیا، اس کو بھی ہٹا رہے ہیں مار رہے ہیں وہ نہیں مرتا۔ کہ وہاں کا سانپ وہ ان ڈنڈوں سے نہیں مرے گا، وہ جو برزخ کا قبر کا سانپ ہے وہ ایسے نہیں مرے گا۔ تیسری جگہ قبر کھودی، پھر سانپ نکل آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے کہ جی یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو، اس کا اب کوئی عمل ظاہر ہو گیا ہے۔ حج کر کے واپس گئے، اس کے گھر والوں کو بتایا کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں ہم نے دفن کر دیا، اور بیچ میں یہ قصہ بھی سنایا، اور ان کا پوچھا کوئی عمل کوئی ان کا؟ تو گھر والے کہنے لگے یہ غلے کا کاروبار کرتا تھا، اور رات کو ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال لیتا تھا، وزن کم کر دیتا تھا۔ تو اب حالات وہاں آئے، اس عمل کی بنیاد پر ہے، حالات ختم نہیں ہوئے۔ اب یہ جو کم کر کے بیچ رہا ہے، بتا رہا ہے اتنا ہے اور ہے کم، یہاں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بڑی بچت ہو گئی ہے، پیسے بچا لیے، غلہ بچا لیا، کپڑا بچا لیا ہے، لیکن اپنا نقصان کیا ہے۔ یہاں بچا کر کیا کرے گا؟ اول تو برکت نہیں ہوگی، حرام میں برکت نہیں ہوتی، برکت صرف اللہ نے حلال میں رکھی، چاہے تھوڑا ہو۔ اور برکت کیا ہے؟ مسائل حل ہو جائیں آدمی کے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا نہ رہے۔ جب برکت اٹھا دی جاتی ہے تو چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ پریشان کرنے والا بن جاتا ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حالات موت پر ختم نہیں ہوتے، پہلے سے زیادہ بڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اگر اچھے عمل دنیا میں تھے، ایمان تھا، تو دنیا سے اچھے حالات آتے، فرشتے آ کے مبارکباد دیتے ہیں، خوشبوئیں پیش کرتے ہیں۔ اب اس کی روح چاہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ، کہاں مجھے دنیا میں قید خانے میں پھنسایا ہوا ہے، جلدی یہاں سے لے جاؤ مجھے۔ اب وہ یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتی، جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے بند، اور وہ چاہتا ہے جلدی اڑ جائے، اندر پھڑکتا رہتا ہے کدھر سے نکلے باہر۔ اس کی کیفیت خوشی کی وجہ سے یہ ہوتی، کیونکہ اس نے عمل کیے ہیں، اور خدا نخواستہ عمل بگڑے ہوئے ہیں، ایمان بگڑا ہوا ہے۔ اب وہ موت کا وقت آتا ہے، حالت کھل جاتی، ابرو نکلنا نہیں چاہتی، پتہ اس کو آگے کیا ہوگا، حال اس وقت کھل جاتا ہے۔ موت کے جب فرشتے نظر آتے ہیں، ہر آدمی پر حال کھل جاتا ہے۔ جب تک وہ نہیں نظر آ رہے کھلا ہوا نہیں ہے، غائب کا مسئلہ ہے کہ یہ کس چیز کو کیا سمجھ رہا ہے۔ اب وہ جو غائب تھا وہ نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہا تھا جو مشاہدے میں تھا وہ غائب ہو رہا ہے۔ اپنے پاس کھڑے ہوتے ہیں، بہن بھائی والدین بیوی بچے دوست عزیز اقارب پاس کھڑے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں فلاں فلاں، لیکن وہ اب کچھ نہیں سن رہا، اب کہیں اور ہی گیا رہ گیا۔ اسی وقت شروع ہو گیا، جب پنجہ پڑا اس کو موت کا، اب کچھ اور نظر آنا شروع ہو گیا، یہ دور ختم ہو گیا، اب حالات بڑھ کے آ گئے۔ اب اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، تو مار مار کے اس کو نکالتے ہیں فرشتے، بدبودار سیاہ ہوتی ہے۔
دنیا کا نظام باقی رکھنے کے لیے اللہ نے آخرت کی یہ چیزیں چھپائی ہوئی ہیں. اگر اس کی بدبو ظاہر ہو جائے تو یہاں کوئی ٹھہر نہ سکے. برے اعمال کی اور گندے اعمال کی اور غلط یقین کی اتنی بدبو ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، مفہوم حدیث کا، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. وہ محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتے، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. چاہے کہ خوشبو آ رہی ہے، بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے اس نے، جی بھائی کہاں سے بدبو اتنی ہے وہ کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اب یہ یہاں ایک نظام اللہ نے چلانا ہے، آپس میں ملنا جلنا، کام، یہ وہ ساری چیزیں. یہاں کچھ نہیں پتہ چل رہا، یہاں کوئی پتہ نہیں چل رہا، سب مل جل کے رہ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات پوری ایک آیت پڑھ کے گزاری، روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جس دن یہ کہا جائے گا اے مجرم اب الگ ہو جاؤ. دنیا میں تو اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کھاتے میں نام ہے. وہاں جب یہ کہا جائے گا تو پتہ نہیں کس کھاتے میں، کس فہرست میں نام. رو رہے ہیں صحیح. تو حالات آدمی پر پہلے سے بڑھ کے آ جاتے ہیں. دنیا کے حالات ہیں، پھر آگے حالات بڑھ کے آتے ہیں. اب اس دنیا کے حالات کے دار و مدار اور آگے آنے والے حالات کا دار و مدار وہ اس کے دل کی کیفیت اور جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہے. یہاں پر بھی وہاں پر بھی معاملہ ایک جیسا ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ یہاں بعض دفعہ کچھ ڈھیل دی جاتی ہے، کچھ ڈھیل دی جاتی ہے اور اس میں سمجھ نہ آئی تو اس کی پکڑ ہوتی ہے. ڈھیل دی گئی، یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے. جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے روٹی پر گھی لگا دیا ہے، چوہا بڑا خوش ہو گیا، یہ تو بڑی خوشبودار گھی والی روٹی ہے. حالانکہ اس کو کھائے گا تو کیا ہوگا اس کا، وہ تو پکڑ جائے گا. تو یہاں کی چیزیں ڈھیل دی جاتی ہیں. چیزیں مل گئیں. دنیا کی چیزوں کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے. معصیت پر دنیا بڑھ رہی ہے، حالات اس کے کوئی نظر آ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ ڈھیل ہے، استدراج ہے، یہ مہلت ہے، امہال ہے، یہ مہلت دی جا رہی ہے. جیسے چوہے کو پکڑتے ہیں، مچھلی کو پکڑتے ہیں، گوشت کی بوٹی لگا دی کانٹے پر تو مچھلی بڑی خوش ہو گئی، یہ تو گوشت کی بوٹی ہے. وہ جو کھائے گی تو کیا حال ہوگا اس کا، وہ تو پکڑی جائے گی. تو یہ حال اس میں. ہاں ایمان پر، اچھے اعمال پر جو کچھ ملتا ہے وہ ڈھیل نہیں ہوتی، اس کو برکت کہتے ہیں. ان کو بھی اللہ دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان کو اور تقوی کو اختیار کر دیں تو اللہ پاک ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں زمین و آسمان. ایک علاقے میں جماعت گئی، دیکھا تہجد کے وقت مسجد میں 300 آدمی موجود ہیں. بڑے متاثر ہوئے میں. انہوں نے کہا، پوچھا جب جماعت نے کہا ہماری مستورات بھی گھروں میں اٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں لگی ہوئی ہیں. کہا یہ کیسے ماحول بنا؟
ایک اللہ والے مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ سال یہاں جمعہ پڑھایا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ہمارے گاؤں کا یہ حال بن گیا۔ ایک اللہ والے، ان کی کیفیت تھی، حال سے حال منتقل ہوتا اور قال سے قال۔ باتیں کریں گے تو باتیں بڑھیں گی، اور عملی زندگی ہوگی تو عمل بڑھے گا۔ اس تبلیغ اور دعوت سے مقصود عمل ہے۔ عملی زندگی کے ساتھ جہاں کہیں بھی گشت ہوگا، جماعت جس مسجد میں ٹھہرے گی، جس گاؤں میں ٹھہرے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت مالی سے آئی، اس کا قصہ سناتے تھے۔ مالی ملک سے راستے میں ان کو کافی تکلیفیں ہوئیں۔ جب یہاں پہنچے، تشکیل ان کی گجرانوالہ ہوئی، تو اسٹیشن سے مسجد کو جا رہے تھے، جسم بھی کمزور قسم کے، رنگ بھی کوئی خاص نہیں ہے، تو بازار سے گزر رہے تھے تو ایسی ان کی کیفیت تھی کہ کئی دکاندار دکانیں کھلی چھوڑ کر بغیر گشت کے ان کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ ایک اندر کی کیفیت ہے، یہ عمل بڑا مؤثر ہے۔ عیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جماعت بستی میں داخل ہوئی اور یہ فکر کہ بھائی چائے پکانی ہے، دودھ کہاں سے ملے گا، تو فرمایا جماعت کی جان نکل گئی۔ وہ اثر پڑتا ہے اس کا کہ کیا فکر ہے، کس فکر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، زندگی کس فکر کے ساتھ، کس عمل کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو اس گاؤں والوں کی فصل، جن گاؤں کا حال یہ بتایا کہ اتنے تہجد، نماز کا اہتمام، اپنے کھیتوں سے عشر، باقی زندگی بھی علماء سے پوچھ کے گزار رہے ہیں، تو باقی لوگوں کی جو فصل ہو رہی ہے اس سے 2 گنا زیادہ ہو رہی ہے، یعنی یوں 3 گنا، کہ اگر دوسروں کے کھیت میں 1 ایکڑ میں 40 من مکئی ہو رہی تھی تو ان کی 120 من مکئی ہو رہی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکتیں ہیں۔ کھیت ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ کھیت بھی، یہ بھی پوری محنت کر رہا ہے، زمیندار یہ بھی پوری محنت کر رہا ہے، لیکن برکت عطا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ کھیت ملے ہوئے ہوں، پورا زور لگا لے یہ دوسرا زمیندار بھی، اس کی نہیں بڑھے گی۔ برکت جو ملے گی وہ ان اعمال سے ملے گی۔ تو حالات آدمی کے اوپر آتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، حالات جو آ رہے ہیں یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی، وہ اس اندر کی کیفیت اور جسم سے نکلنے والے اعمال کے مطابق آ رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے، یہاں نظر نہیں آتا، وہاں نظر آئے گا، وہاں صاف نظر آئے گا۔ کفر کی وجہ سے چہرے سیاہ ہوں، چاہے دنیا میں رنگ کیسے ہی ہو، سیاہ چہرے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا نا، پہچانے جائیں گے۔ اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جسم ان کے ننگے ہوں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے الٹے چل کے آئیں گے چہرے کے بل، تو صاف نظر آئے گا۔ یہاں تو سب ایک ہی جیسے چل رہے ہیں، پاؤں پر چل رہے ہیں۔ اعمال بگڑے ہوئے ہوں تو وہاں صاف نظر آئے گا حالات کیا ہو رہے ہیں، اور یہاں پر بھی حالات اسی کے مطابق آتے ہیں، لیکن یہاں امتحان کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ جو ہی نیک عمل کیا نقد انعام ملتا ہے، اللہ پاک دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہاں نقد بھی ملا، یہ نہیں کہ ادھار ہیں۔ دل کا اطمینان تو سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی کو یہ پریشانی لائق ہو جائے تو بیچارہ کسی کام کا نہیں رہتا۔
بہت کچھ نعمتیں، لیکن دل پریشان ہے، وہ تو کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ اور دل کا اطمینان اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں رکھا ہے، دین میں رکھا ہے۔ اور نقد انعام دوسرا یہ ملے گا، اگلی نیکی کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر نیکی آگے بڑھائے گی۔ آداب ہیں، یہ آگے بڑھائیں گے، سنتوں تک پہنچائیں گے۔ مستحبات ہیں، یہ اس کو سنتیں ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ سنتوں کی توفیق مل گئی، فرائض کی توفیق ملے گی۔ فرائض کی توفیق مل گئی، اہتمام نصیب ہو گیا، اللہ پاک اپنی معرفت کی دولت سے نواز دے۔ اور گناہ نقد سزا اس کی دل کا پریشان ہو۔ کوئی ظاہری لذت کوئی ہو تو وہ ہو، لیکن اندر دل کی پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اس خالق اور مالک کی جس نے سب کچھ دیا ہے، اسی کی زمین سے کھا رہا ہے، اسی کی نعمتوں سے پل رہا ہے، اسی نے آنکھیں دیں، اسی نے زبان، ہاتھ، پاؤں سب کچھ دیا۔ جس نے سب کچھ دیا اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، چھپ تو سکتا نہیں ہے۔ تو اسی کے سامنے نافرمانی کر رہا ہے تو بچے گا یہ؟ نقد سزا ملتی ہے دل کا پریشان ہو جانا۔ دل پریشان رہتا ہے، چاہے ظاہری نقشہ بہت نظر آ رہا ہے، ظاہری نقشہ بہت نظر آ رہا ہے، بہت کچھ ہے جی، بڑے اسباب ہیں اس کے پاس راحت آرام کے، لیکن حقیقت یہ ہے راحت آرام اس کے اسباب اور چیز ہیں، اور راحت اور آرام اور چیز ہے۔ اسباب راحت اور چیزیں، اور راحت الگ چیز ہے۔ اسباب راحت تو جمع کر لے گا، سونے کے بڑے انتظامات، بڑا اعلیٰ قسم کا بستر خرید لیا اس نے، بڑا اچھا پرسکون کمرہ بنا لیا، لیکن نیند اور راحت وہ اللہ کے خزانوں کی طرف سے آتی، ان اسباب میں نہیں رکھی۔ نیند اور اطمینان اللہ نصیب فرما دے تو ایسے زمین پر لیٹا ہوا اس کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ سناتے تھے، ایک آدمی مسلمان مچھلی شکار کر کے بیچتا تھا، تو دریا کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا تھا، وہ جو ڈوری دھاگا جس سے کانٹا باندھا ہوتا ہے وہ دریا میں پھینکا ہوا ہے، اس کو پاؤں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ مچھلی آئے گی تو پتہ چل جائے گا، پھر پکڑ لے گا، کھینچ لے گا اس کو۔ تو ایک غیر مسلم سیاح آیا، اسے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ کہ جی ہاں مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو بازار میں بیچتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر تو پیسے جمع کرنا شروع کر دے، تھوڑے دنوں بعد ایک چھوٹی سی کشتی لے لے اور ذرا دور جا کے اندر جا کے مچھلی پکڑ، زیادہ ملے گی، کنارے پر مچھلیاں کم آتی ہیں، پھر پیسے جمع کر اور جمع کر، تو پھر بڑی کشتی لے لے اور آگے جانا اور شکار کر لے گا، پھر اور پیسے جمع کر، ایک لانچ لے لینا، ذرا اور آگے جا سمندر میں اور بڑی بڑی مچھلیاں اور کئی قسم کی مچھلیاں پکڑے گا، تو پھر ایک مکان بنانا، اچھا اس میں ایک کمرہ بنانا، ایک اچھی قسم کا بستر لگانا، پھر آرام کرنا۔ اس نے کہا میں تو اب بھی آرام ہی کر رہا تھا، تو نے مجھے اٹھایا ہے، اتنا لمبا راستہ بتاتا ہے کہ ادھر جانا، یہ کرنا، آرام تو ابھی میں آرام میں ہی تھا یہاں پر۔ ہاں یہ چکر بڑا ہوا ہے، اتنے لمبے راستے اختیار کر رہے ہیں جی کہ اس لیے اطمینان مل جائے،
اطمینان اللہ کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے، اور کہیں اطمینان نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اللہ پاک نے فضل و کرم فرمایا، اس مبارک محنت سے تعلق نصیب فرما دیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات دونوں جگہ آنے، یہاں پر بھی اور آگے بھی حالات ختم نہیں ہوں گے۔ اب حالات میں کامیاب ہو جائے، اللہ نے اس کو ایک اختیار کی دولت دی ہے، اپنے اختیار کو یہ کیسے استعمال کرے، مجبور نہیں بنایا ہے اس کو کہ جی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کتنا اختیار دیا، کتنا مجبور بنایا، کیونکہ پورا اختیار بھی نہیں دیا اور پورا مجبور بھی نہیں کیا، کچھ اختیار ہے اور کچھ مجبور۔ انہوں نے فرمایا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، اچھا ابھی دوسرا بھی ساتھ اٹھاؤ، کہا جی ایک وقت میں 2 پاؤں تو اوپر نہیں کر سکتا، ایک کہا اتنا اختیار دیا اور اتنا مجبور رکھا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، اللہ نے اس کو یہاں دنیا میں اختیار دے رکھا، ہاتھ ہے اس کا۔ اب اس ہاتھ سے چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور ایک یہ کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے یتیم کو مارے اور اس کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے، اختیار دیا ہے اس کو، نگاہ دی ہے اس کو۔ ایک یہ کہ اپنی نگاہ کو، والدین کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے تو اس پر حج کا ثواب ملے گا، اور ایک یہ ہے کہ نگاہ غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، اس کو کبھی تزکیہ نصیب نہیں ہو سکتا، اعمال اور ایمان کی حلاوت کبھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ قوت دے رکھی ہے اس کو کہ نگاہ کو نیچے کر لے، جب غلط چیز سامنے آئی ہے نیچے کر لے۔ اب نیچے کرے گا تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، یہ نہیں کہ پیچھے کوئی شیخ اور کوئی سریا گاڑا ہوا ہے کہ جی یہ سیدھا ہی دیکھے گا، نیچے کر سکتا ہے نگاہ۔ یہ اختیار دیا ہوا ہے، مسجد کی طرف پاؤں سے چل کے آئے، اور یہ بھی اختیار دیا ہوا غلط جگہ کی طرف چل کے جائے۔ اب یہ اپنے اختیار کو جیسے استعمال کرے گا، صحیح استعمال کیا حالات اس کے اوپر صحیح آئیں گے، غلط استعمال کیا حالات اس کے اوپر غلط آئیں گے۔ اور اس اختیار کا استعمال کرنا کس بنیاد پر ہے؟ وہ اندر کی طاقت پر ہے، دل کی کیفیت اور اندر کی طاقت جیسے ہوگی، یہ اپنے اختیار کو ویسے استعمال کرے۔ دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی سنتوں سے محبت ہے۔ اب یہ بات ہے، ہر موقع پر اس چیز کو وہ دیکھے گا، اپنے اختیار کو ایسے استعمال کرے گا، اور اب جو حالات اس کے اچھے ہوں گے وہ ان اعمال کی بنیاد پر اچھے ہوں۔ دل ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہیں، اعمال ٹھیک ہیں تو حالات ٹھیک ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اندر بگڑا ہوا ہے، اپنے اختیار کو یہ غلط استعمال کرے گا، خواہشات کی بنیاد پر اس کا پکڑنا، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہوگی۔ اب جب یہ ہوگی، اعمال بگڑیں گے، حالات اس کے بگڑ جائیں گے۔ ظاہری اسباب کا دخل نہیں حالات کے اندر۔ آج جو عمومی طور پر ایک بہت بڑا مغالطہ اور دھوکہ لگا ہوا ہے وہ یہ ہے، اسباب ہوں گے حالات بن جائیں گے، اور اسباب نہیں ہیں تو حالات بگڑ جائیں گے۔
اسباب تھوڑے ہیں تو حالات تھوڑے بنیں گے، اسباب نہیں ہیں تو بالکل حالات نہیں بنیں گے، اسباب زیادہ ہیں تو حالات زیادہ اچھے ہوں گے۔ بہت بڑا مغالطہ ہے اور اس پر ساری محنتیں صرف ہو۔ حالانکہ حالات کا تعلق مال اور اسباب کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ ہے، اور اعمال کا تعلق کہ انسان کے جسم سے صحیح اعمال نکلیں یا جیسے بھی اعمال نکلیں، اعمال کا تعلق بھی مال کے ساتھ نہیں کہ مال ہوگا تو اس کی آنکھ دیکھے گی، غریب آدمی کی آنکھ نہیں دیکھے گی۔ مال ہے تو یہ بات کر سکے گا، غریب آدمی بات نہیں کر سکتا۔ مال ہے تو اس کے کان سنیں گے، غریب آدمی کے کان نہیں سنتے۔ کوئی تعلق مال کے ساتھ نہیں۔ امیر ہے یا غریب، اسباب ہیں یا نہیں، اس کی زبان بولے گی، آنکھ دیکھے گی، اعضاء و جوارح اپنا اپنا کام کریں گے۔ نہ حالات کا تعلق ہے اسباب کے ساتھ اور نہ اعمال کا تعلق ہے اسباب کے ساتھ، بلکہ اعمال جو اس کے جسم سے نکل رہے ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان، ہاتھ، پاؤں سے، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مال کے ساتھ نہیں ہے۔ کہتا ہے بھائی فلاں کو دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا، اور دل نہیں کرتا دیکھتا نہیں۔ فلاں سے بات کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، تو دل کی وجہ سے ہے۔ فلاں سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو اس سے بات کرے گا، دل نہیں کرتا تو اس سے بات نہیں کرے گا۔ تو دل کی جو کیفیت ہے اسی کے مطابق اس کے جسم سے اعمال نکلتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت براہ راست انسانیت کے دلوں پر ہوتی، وہ اسباب پر، ظاہری نقشوں پر محنت نہیں فرماتے، انسانیت کے قلوب پر محنت فرماتے ہیں۔ یہ قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان دلوں کے اندر ہر غیر کا تأثر ختم ہو جائے، صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا ہو جائے، یہ محنت ہوتی ہے۔ ان کی عقلوں کو سمجھائیں کہ ہاں بھائی عقل میں بات آئے، وہ بھی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ آدمی اپنی عقل سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ نشہ بری چیز ہے، مال بھی ضائع، صحت بھی ضائع، لوگوں میں عزت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا ہے، سمجھ تو اس کو ہے یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کس پر ہے؟ دلوں کے اوپر ہے۔ اور اللہ پاک بھی کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اس انسان کی شکل و صورت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، مال ہے کہ نہیں اس کا، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ پاک ذرا اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا کہ اللہ پاک تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ شکل جیسی ہے اس کی، اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، دل کے اندر کس کو بسا رکھا ہے، کس کی محبت ہے، کس سے ہونا سمجھ رہا ہے، تعلق کس کے ساتھ، کیونکہ دل ہر وقت وہ چل رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہے، لگا ہوا ہے اپنے کام میں۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، اللہ کی محبت ہے، اب دل ہر وقت ادھر متوجہ ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جی بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ملے گا؟ ہر آدمی، مرد ہے یا عورت، شعر کرنے والا یا دیہات کا، امیر ہے یا غریب ہے،
اپنے دل کو صحیح کرنے کی محنت کر سکتا ہے۔ باہر کے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس، رہنے کے لیے مکان نہیں، کوئی سواری اس کے پاس نہیں ہے، یہ اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی محنت کر سکتا ہے۔ دل ہے اصل، وہ اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، سب کے پاس ہے، اور اس تک جو اسباب راستہ ہیں پہنچاتے ہیں چیز کو، وہ اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کے کان اور اس کی عقل، سوچ، یہ چیزیں۔ جو زبان سے بولے گا دل پر اس کا اثر ہوگا، اور جو کان سے سنے گا دل پر اس کا اثر ہوگا۔ یہ اثرات اس کے اوپر پڑتے رہتے، پتہ چلے یا نہ چلے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دو بزرگوں میں سے کوئی ایک، کسی نے دعوت کی کھانے کی، یہ ان کی دعوت کی، 3 اور آدمیوں کی بھی دعوت کر لے۔ تب یہ وقت پر پہنچ گئے، ان 3 میں سے 2 وقت پر پہنچے اور ایک نہیں پہنچے۔ تو وہ کہنے لگے، وہ 2 آپس میں، کہ بھئی وقت ہو گیا ابھی تک نہیں آیا وہ۔ تو ایک نے بیچ میں کہہ دیا وہ موٹا ہے، یعنی موٹا ہے، نہیں چل سکتا ہو۔ یہ سن رہے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اپنے آپ کو خطاب کیا، دعوت کے کھانوں کا بڑا شوق ہے، آج تو نے ایک مسلمان کی غیبت سنی ہے، کسی کو موٹا کہہ دینا، ٹھگنا کہہ دینا، چھوٹا کر دے، لمبا کہہ دینا، اور یہ لفظ اس کو پسند نہ ہو، تحقیر کے انداز میں کہہ دینا، یہ غیبت ہے۔ اٹھ کے چلے گئے، کھانا نہیں کھایا۔ اب انہیں فکر لگ گئی، یہ جو بات میں نے سنی ہے، تو آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں شریک۔ تو اپنی فکر لگ گئی، کیونکہ ہر عمل کا اثر ہے، دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اچھا عمل ہے تو اچھا اثر، برا عمل ہے تو برا اثر، دل کے اوپر، اعضاء و جوارح پر، بلکہ پورے عالم پر۔ اعمال کے اثرات پورے عالم پر پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ جس نے کیا۔ انہیں اپنے دل کی فکر لگ گئی، میں نے تو یہ غیبت سن لی تو دل پر کیا حال ہوگا، کیا سیاہی، کیا داغ دھبے لگ گئے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمیں کپڑوں کی تو فکر ہے، اس کو تو دیکھتے ہیں کہیں داغ دھبا نہ لگ جائے، دیوار میں رنگ کیا اس کو، ہاں بھائی یہ تو ذرا رنگ ٹھیک نہیں ہو رہا، ذرا اور صفائی ہو جائے، یہ ہو جائے۔ بھائی دل کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک نہیں دیکھیں گے دیواریں کیسی بنائی ہیں اس نے، مکان کیسا بنایا ہے، کپڑے کیسے تھے اس کے، وہ تو دیکھیں گے دل کیسا تھا اس کا۔ تو فکر لگی، اب دل کی صفائی وہ کیسے ہو؟ تو دل کی صفائی کے لیے 3 دن روزے رکھے انہوں نے، کہ میرے دل کی، کیونکہ فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، آتا ہے کہ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسری غلطی کی، دوسرا گناہ کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، دل پر نقطے لگتے لگتے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جائے، پھر آگے وہ اثر ہی نہیں تھا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنے اعمال کی وجہ سے ایک ران دل کے اوپر یہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو ان کو تو فکر لگی ہوئی تھی، دل کا ہمارا کیا کہیں بگڑ نہ جائے، 3 دن روزے رکھ کے اس کی صفائی کی، لگے ہوئے ہیں کہ اس کا اثر پڑتا ہے عمل کا،
جو کان سے بات اندر گئی دل اس سے متاثر ہوگا. اچھی بات اندر گئی اندر اچھا اثر پڑے گا، دل کے اندر نور پیدا ہوگا. دین کی بات سنی، دین کی بات اپنی زبان سے بولی، دعوت دی، اس کی وجہ سے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، صفائی پیدا ہوگی. یہ اللہ نے موقع دیا ہے. دل پر محنت کرنے کے لیے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنے استعمالات کو ٹھیک کر لے. میری زبان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، میرے کان کا استعمال ٹھیک ہو جائے اور آنکھ کا استعمال ٹھیک ہو جائے، دل کے اندر نور بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، ایک ایک سنت میں وہ نور ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کی روشنیاں اس کے مقابلے میں کوئی روشنی نہیں ہے. جو ایک سنت کا نور ہے جو قیامت کے دن اس کے کام آئے گا، جہاں دنیا کی روشنی کام نہیں آئے گی. قبر میں دنیا کی روشنیاں جلا دی جائیں کوئی کام نہیں ہوتا، وہ اندھیرا دور نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، ان کے اندر جو اعمال ہیں، اس لیے دل پر محنت آسان محنت ہے. ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا سب سے پہلی غرض اس میں یہ ہے. اپنے اپنے ماحول میں ہم سب جانتے ہیں ہمارے ماحول بگڑے ہوئے ہیں. گھر کے ماحول، دفتر کا ماحول، بازار کا ماحول، کھیتی باڑی کا ماحول، جہاں ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے وہاں کا ماحول، دنیا کی باتیں، غیبتیں، وہ پتہ ہی نہیں. وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں. غیبت سچی بات ہوتی ہے، جھوٹی بات نہیں ہوتی. غیبت سچی بات ہے، ہر سچی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جھوٹ بولے گا کسی پر وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو اگلا گناہ ہوگا. جو دوسرے کی کمی بیان کر رہا ہے، سچی بات کر رہا ہے، لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کے اس بندے کی کمی کیوں بیان کر رہا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ آ رہے تھے کراچی سے ڈرائیونگ، راستے میں ایک آدمی نے کہا آپ ناشتہ ہمارے یہاں کریں. تو اور بھی حضرات تھے، قاضی صاحب تھے، مفتی زین العابدین صاحب تھے، بزرگ تھے یہ. تو جب ادھر مڑے جانے کے لیے تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں کی کمیاں بیان کرے گا. یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، کام نہیں کرتے، دکان پہ نہیں جاتے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. ہم خاموش رہیں، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملے. ہاں یہ ایسے ہیں، یہ بڑے برے ہیں، یہ ایسے ہیں، ہم بالکل نہ بولیں، خاموش رہیں، اس کی بات سنتے رہیں. اس لیے کہ باپ خود اپنی زبان سے تو کہے گا کہ یہ ایسا ہے، غلط ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اس کے بیٹے کو کوئی دوسرا کہے کہ یہ تیرا بیٹا ایسا ہے، وہ نہیں سن سکتا، حالانکہ وہ غلط ہی ہوتا ہے. اپنی زبان سے تو کہہ دے گا، لیکن کوئی اور کہے تیرے بیٹے میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا. دوسرے کی زبان سے نہیں سن سکتا، اس لیے کہ اس کا بیٹا ہے. تو حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا، اس کو پیدا کرنے والے تو اللہ ہیں. یہ تو ایک ظاہری وجود کا سبب بنا ہے. جب یہ ماں باپ ایک ظاہری وجود کے سبب بنے اور اپنی اولاد کی کمیاں دوسروں سے نہیں سن سکتے تو خالق اور مالک وہ نہیں سن سکتے کہ میرے بندوں کی کمیاں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بندوں میں یہ کمیاں ہیں، لیکن اجازت نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کا ایک تعلق ہے ہر بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے، غلط ہے، لیکن اس کی کمی کوئی بیان کرے اس کی اجازت نہیں ہے. تو محترم دوستو بزرگوں، یہ اپنے دل پر محنت کرنا بہت آسان ہے. یہ ہے کہ ہم رخ صحیح کر لیں، اپنے بگڑے ہوئے ماحول سے یہاں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. یہاں موقع ملا ہے ہمیں اپنے دل کو نشانہ بنا کر
اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر کہ سب سے پہلی ضرورت تو میرے اپنی ہے کہ میرے دل کے اندر سے ہر غیر کا تأثر نکل جائے، صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر باقی، کہ خالق صرف ایک اکیلے اللہ ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، حالات کے بھی وہ خالق ہیں، چیزوں کے بھی وہ خالق۔ کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ایک پتا خود بخود نہیں بنا، اس کے بنانے والے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ اس کو بولنا اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے خالق وہ ہیں، مالک بھی وہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنائے کوئی اور مالک کوئی اور بن بیٹھے، جس نے بنایا مالک بھی وہی ہے۔ ہاں، دنیا میں ایک مجازی ملکیتیں ہیں دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ورنہ حقیقی مالک ہر چیز کے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ہمارے مالک بھی اللہ ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں۔ ہماری جانیں ہمارے پاس امانت ہیں، ہم ان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ جان کو نقصان کوئی پہنچایا اپنی جان کو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے دیے، تیری تو نہیں یہ جان، یہ کوئی اپنی انگلی کاٹ دے اس کو اجازت نہیں ہے، تیری کہاں سے ہے؟ اللہ نے دی ہے، امانت ہے، اس کے بارے میں تو پوچھ ہوگی۔ تو خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، تصرف بھی صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ ساری مخلوق مل کر کسی ایک کی زندگی بنانا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو، یہ زندگی بنا نہیں سکتے۔ اور سب مل کر کسی ایک کی زندگی کو بگاڑنا چاہیں، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، ایک بال برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے دل پر محنت۔ آج باقی محنتوں کو تو ہم محنت سمجھتے ہیں، اس محنت کو محنت نہیں سمجھتے۔ دین کے اعتبار سے اور محنتیں بھی ہیں، وہ بھی کرنی ہے۔ مثلا نماز نہیں آتی، نماز سیکھنا ایک محنت ہے، وہ سیکھے، سورہ فاتحہ سیکھے، آگے صورتیں سیکھے، پوری نماز سیکھے، یہ محنت بھی ہے۔ اور دل پر محنت کرنا، یہ محنت بھی ہے۔ جیسے اور اعمال کے سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے، دل پر مستقل محنت کرنا۔ اور اس کے لیے اب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے۔ دعوت سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فائدہ تب ہوگا جب اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر دعوت دے۔ میں بیمار ہوں، میرے اندر یہ بیماریاں ہیں، میں اپنے علاج کے لیے نکلا ہوں، اور دوسروں کو دعوت دے۔ اور دعوت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کیسے؟ دنیا کی باتیں تو ہم گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، اس میں تھکتے نہیں۔ آسان ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب کی مشترک دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کا ماں سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین، اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ اللہ کا ماں سوا، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ بات اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے بار بار کہنا۔ اجتماعی دعوت میں بھی فائدہ، لیکن زیادہ فائدہ انفرادی دعوت میں۔ اجتماعی دعوت میں تو ایک ساتھی کے ذمہ بیان ہوگا، بات کرنی ہوگی، سب تو نہیں کرتے ہو۔ لیکن اب باقیوں کا کیا ہو؟ باقی ہم سب نکلیں اللہ کے راستے میں تو ہر ایک کو فائدہ ہو جائے۔ خود اپنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دعوت کے مواقع تلاش کرے۔ کون سا موقع ہے؟ ابھی موقع ملا، ایک ساتھی سے ملا، دوسرے سے ملا، تیسرے سے ملا، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ان کو دعوت دی، تشکیل ہو گئی، وہاں خود تلاش کر کر کے۔ کوئی مشکل کام نہیں، کہ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، اور وہ کرتے ہیں اور زندگی بناتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، ذلتوں کو دور فرماتے ہیں۔
پریشانیوں کو حل فرماتے ہیں، دلوں کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں، بیماریوں سے شفا اور تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں، وہ کس پر؟ محمد الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ وہ زندگی میرے اندر آ جائے، پوری انسانیت کے اندر آ جائے، اس کی دعوت دینا، اس کے لیے تیار کرنا آگے دوسروں کو۔ اور دعوت کسی کام کے لیے، محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کو دیکھو، جو کچھ کہا جا رہا ہے کتنا وجود میں آ رہا ہے۔ جو بات کہی تو کس لیے؟ صرف بات کہنے کے لیے نہیں کہی تھی، آگے کوئی چیز وجود میں آ جائے۔ جماعت گئی بستی میں، محنت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ باتیں سنانے کے لیے تو نہیں، بلکہ وہ کتنا وجود میں آ رہے ہیں۔ ایک ملک میں جماعت گئی تو وہاں اس کی زبان نہیں آتی، امام صاحب عربی جانتے تھے تو یہ بیان عربی میں کر دیتے، وہ ترجمہ کر دیتے، لیکن جب یہ تشکیل کرنا چاہتے، کون تیار 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، وہ امام صاحب ترجمہ نہ کرتے۔ وہ کہتے باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، 4 مہینے 40 دن، یہ کیا چیز؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو آئے ہیں اصل تو باتیں سنانے کے لیے نہیں آئے، ان کو تو ایک کام پہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور کام پہ ڈالیں گے تب جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ بہرحال اس جماعت والوں نے تو پھر ایک دوسرے شہر میں گئے، اور وہ گاڑی، ریل گاڑی پر ایسی جو ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی، انہوں نے 1 سے نمبر 6 آسان آسان لکھوا لیے، اردو میں انگریزی میں لکھ کے دیے۔ ایک نوجوان ملا، اس یونیورسٹی پڑھنے والا، اس سے ترجمہ اس زبان میں کرا لیا، اور جو ذمہ دار بھائی تھے انہوں نے ہر ساتھی کو ڈبے میں بھیج دیا، جائیں یہ پڑھ کے سنائیں، آسان آسان 6 نمبر، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اس انداز کی دعوت۔ تو وہ پھر ماشاءاللہ گئے اس طرح، پھر آگے شہر میں پہنچے، ہوٹل میں ٹھہرے، اور صبح بیان شروع کر دیا ساتھ میں، چل پڑے پھر اپنے ایک ترتیب کہ بھائی ہم تو ایک کام کے لیے آئے ہیں، صرف یہ باتیں سنانے کے لیے تو نہیں۔ یہ 6 صفات کس کام کے لیے ہیں؟ یہ 6 صفات بھی اندر کیسے آئیں گی؟ پہلی صفت کیسے آئے گی؟ جب اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دے گا۔ نماز والی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دے گا اور محنت کرے گا اپنی نماز پر۔ علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، صحیح نیت ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ بھی کیسے آئے گا؟ یہ نکلنے سے آئے گا، یہ تو مستقل ایک محنت ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کتنا وجود میں آ رہا ہے۔ وجود میں لانے والے ہم نہیں ہیں، وجود میں لانے والی ذات اللہ پاک ہے۔ لیکن جیسے دنیا میں ہمیں کسی سے کام پڑتا ہے، کوئی واسطہ پڑتا ہے کسی سے، تو کہ اس کو کہہ دیا، دیکھا اس نے توجہ نہیں دی، میرے تو بڑا کام تھا، دوبارہ جاتا ہے آدمی، سے 12 جاتا ہے، وہ نہیں سن رہا، کسی اور کو واسطہ بناتا ہے کہ بھائیو میرا کام ہے فلان، حالانکہ اس کے کام کرنے سے نہیں بنے گا، کام تو اللہ کے بنانے سے بنے گا، لیکن جو ایک ظاہری واسطہ ہے اس کو بس کہ جی میں نے کہہ دیا جی بس کام، ایسے نہیں کرتے، بار بار جاتے ہیں، راستے واسطے اختیار کرتے ہیں اس کے لیے کہ میرا کام ہو جائے۔ تو مبارک یہ محنت ہے، اس کو بھی ہم نے کرنے کے لیے بس ہی صرف کہہ دیا جی ہو گئی گشت۔ ایک ایک آدمی کو وصول کرنے کے لیے ایک ساتھی بتایا کہ 27 دفعہ جانا پڑا۔ اب بار بار جائیں گے، ہاں ترغیب کے ساتھ، شوق دلا کر، کام کی اہمیت بٹھا کر دلوں کے اندر، ضرورت بتلا کر، تو اللہ نے ایک مبارک محنت دی ہے۔ اس محنت کے کرنے سے یہ دلوں کا رخ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ انفرادی دعوت ہر ایک دے،
کہ جی مجھے زبان نہیں آتی. بھائی اپنی زبان میں دعوت دیں. دعوت ایسی چیز ہے جو داعی کو بھی نفع ہوتا ہے اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی نفع ہو رہا ہے. تو اپنی زبان میں دعوت دے رہا ہے تو خود تو نفع ہو رہا ہے. اپنی زبان تو ہر ایک سمجھتا ہے. یہ مقصد تو نہیں کہ صرف دوسرا ہی سمجھے. بولیں ان الفاظ کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونا، یہ میری ضرورت ہے. اس کو جتنا بولوں گا. اور محترم عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تنہائیوں میں اپنے آپ کو بھی دعوت دے. تنہائی میں اپنے آپ کو دعوت دے. جو بات دوسروں سے کی ہے وہ فرماتے تھے پختگی اس سے آئے گی. اپنے لیے بھی وقت نکالے، اپنے سے مطالبہ بھی کرے. اپنے اندر کی کیفیت دوسروں سے کہہ رہا ہوں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میری دکان ہے. ہاں جی دوسروں کی دکان سے نہیں ہوتا، میری دکان سے تو ہوتا ہے، کیونکہ میں تو ادھر سارا وقت دے رہا ہوں. دوسروں کو کہہ رہے باغات سے کچھ نہیں ہوتا، کھیتی باڑی سے کچھ نہیں ہوتا. اب اس کا کیا مطلب؟ اپنی کھیتی باڑی کو تو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ دوسروں کی کھیتی باڑی سے نہیں ہوتا، میری کھیتی باڑی سے بھی کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ پاک ہے. تنہائی میں اپنے آپ کو دعوت دینا مستقل یہ ہماری ضرورت ہے. اور پھر رو رو کر اللہ پاک سے مانگنا کہ اللہ یہ چیزیں، یہ صفات مجھے نصیب فرما، میری ضرورت ہے. اس طریقے سے جب وقت لگے گا اعمال بنیں گے. اب اس کا اختیار صحیح استعمال ہوگا. اور ایک آدمی کو یہ دولت نصیب ہوئی اس کے حالات بنیں گے. ایک گھرانے کو یہ دولتیں نصیب ہو گئیں اس گھرانے کے حالات بنا دیں گے اللہ پاک. ایک بستی کو یہ دولتیں نصیب ہو گئیں، ایک بستی کے پورے عالم کو یہ چیزیں نصیب ہو گئیں، اللہ پاک پورے عالم کے حالات بنا دیں. اللہ نے ایک مبارک محنت نصیب فرمائی ہے کہ یہ محنت اس انداز سے کی جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے. فکر اس بات کی کرنی ہے، صرف محنت کافی نہیں بلکہ محنت اس انداز کی ہو کہ اللہ کو پسند آئے. ورنہ محنت تو ہو رہی ہے، اللہ کو پسند نہ آئی تو پھر. اس لیے محنت کرتے ہوئے پوری نگاہ اس پر، ایک تو پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. جیسے آج اپنی دکان سے پلنا سمجھتے ہیں، اس محنت سے پلنا سمجھیں کہ میری دکان سے میرے مسئلے حل ہوں گے. یہ دل کے اندر بات آئے میرے دنیا کے مسئلے بھی، میرے آخرت کے مسئلے بھی وہ دین سے حل ہوں گے، دین کی محنت سے حل ہوں گے. صرف میرے نہیں پورے عالم کے. جب تک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا یہ دنیا کے سارے اسباب اور کام چلتے رہیں گے. جب نام لینے والا ختم ہو جائے گا تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اسباب سے کام چلتے ہیں، سارے اسباب کو اللہ پاک تباہ برباد کر دے. تو سب کچھ جو کھا رہے ہیں وہ کس کی برکت سے؟ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ والوں کی برکت سے، اس دین کی برکت سے. تو حقیقی سبب تو یہ ہے. اس لیے یہاں سے پلنے کا یقین. دنیا آخرت کی کامیابیاں اللہ نے صرف دین میں رکھی ہیں. دین میری زندگی میں آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی میں، پورے عالم کی زندگی میں اللہ نے یہ محنت رکھی. تو اس یقین کے ساتھ محنت. دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ محنت. محنت میں طریقہ وہی چلے گا جن کی یہ محنت ہے. تو یہ ہماری محنت نہیں، یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. طریقہ وہ چلے گا، دوسرے طریقے نہیں. اس لیے سنائے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام کو مشینوں سے بچاؤ. مشینوں سے نہیں چلے گا کہ جی بٹن دباؤ آپ کی بات پوری دنیا میں پہنچ جائے گی. نہیں، یہ کام اس سے مشینوں سے نہیں چلے گا. یہ کام تو چلے گا دو چیزوں سے، للہیت اور قربانی. کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہے.
اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اب یہ کام چلے گا۔ اور قربانی، یہ موقع آیا آگے بڑھنے کا، آگے بڑھے، پیش کرے اپنے آپ، میں حاضر ہوں جی، مجھے اس گشت پہ بھیجو، ساتھی آرام کر لیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، آگے بڑھائے اپنے آپ۔ ان دو چیزوں سے چلے گا، ورنہ تو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو اور ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت کی ہے قبول ہو گئی وہ، لیکن قیامت کے دن دوسروں کو دے دی گئی۔ اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے ساری کمائی دوسروں کو مل گئی۔ اس لیے اس پر نگاہ رکھنا ہے، اور اس میں بنیاد آدمی کا گمان، اچھا گمان، برا گمان۔ اچھا گمان ہے تو اچھائی کے راستے کھلیں گے، برا گمان ہے تو برائی کے راستے۔ فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ گمان ہے لیکن گناہ ہے۔ اور تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی کمیوں کو تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ جب بدگمانی کرتا ہے آدمی، اس میں چلتا رہتا ہے، حالانکہ حقیقت کوئی نہیں اس کے پاس، بس ایک گمان ہے، برا گمان کسی کے بارے میں کر لیا۔ جب بدگمانی میں مسلسل چلتا ہے تو پھر آگے تجسس کی بیماری لگ جاتی ہے، دوسروں کی کمیاں تلاش کرنا۔ جب کمیاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے تو اگلی بیماری لگ جاتی ہے غیبت کی، پھر غیبت کرتا ہے، اس کی یہ کمی ہے، اس کی یہ کمی ہے۔ اور غیبت جب کرتا ہے دوسروں کو گھٹیا سمجھ کے، اور جب دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے تو اللہ کے نزدیک خود پہلے ہی گھٹیا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ راستہ ہی بند کرے بدگمانی کا، اچھا گمان۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حسن الظن من حسن العبادہ، ایک روایت میں حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بارے میں بھی اچھا گمان، بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان۔ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اچھا گمان کہ وہ بڑی کریم ذات ہے، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بدگمانی نہ ہو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان ہو، وہ بڑے کرم کرنے والے ہیں، مجھے معاف فرما دیں گے، امید ہو۔ اور بندوں کی اچھائیاں دیکھے گا، خوبیاں دیکھے گا، یہ کس وجہ سے؟ اچھے گمان کی وجہ سے۔ اس لیے اچھا گمان رکھے۔ تو اپنے گمان پر قابو کرنا، تو اس محنت میں یہ چیز، اور ساتھ اپنے لقمے کو بھی دیکھے کیا کھا رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام کی کمائی بھی اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، اعمال تباہ ہو جاتے ہیں اس سے۔ اس لیے علماء اکرام سے پوچھ پوچھ کر تو یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کرتا بھی رہے اور مانگتا بھی رہے۔ مانگنا بھی ہے، اپنے اوپر کوئی اعتماد بھروسہ نہیں، ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہماری کارگزاری تو بڑی اچھی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیت اللہ کو تعمیر کیا، دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری بات، ہم اس محنت کو کہاں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، ذکر تلاوت صحیح کرنا نہیں آتا، اور یہ محنت ہے کن کی؟ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہاں یہ ہے کہ ذمہ داری ہے، کرنا ہے، جیسے بھی ہے اپنی طرف سے پوری کوشش، قبول کرنے والی ذات
اللہ پاک، اس میں ہم کمی نہ کریں، اور جتنا جب آدمی کر سکتا ہے اس کو کر لے، اللہ پاک آگے بڑھنے کی بھی اس کو توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں، اس میں کمی نہ کرے۔ تو اللہ نے فضل و کرم فرمایا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ایک تو شکر، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ عمل کیا؟ اعمال کا اہتمام، کوئی وقت فارغ ہمارا نہ گزرے، ایک عمل سے فارغ ہوئے فوراً دوسرا عمل، اجتماعی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، ناغہ کسی دن عمل کا نہ ہو کہ جی آج تسبیحات رہ گئیں، اچھا بھائی تسبیحات رہ گئیں، آج کھانا بھی رہ گیا، کھانا تو کوئی نہیں رہتا ہمارا، آج تلاوت رہ گئی، اچھا بھائی آج ناشتہ رہ گیا۔ ایک آدمی نے خط لکھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہ بات لکھی، حضرت ذکر کا وقت نہیں ملتا، تو انہوں نے یہی جواب ان کو لکھا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو، وقت تو ہے تمہارا، کھانا چھوڑو ذکر کرو۔ کھانے کو تو ہم چھوڑے نہیں، چھوڑنے کے لیے ذکر ہی ملا ہوا ہے، تلاوت ہی چھوڑنی ہے ہم نے، انفرادی دعوت ہی چھوڑنی ہے۔ بھائی ہم نے یہ عمل کرنے، صبح سے اٹھ کے اپنا ایک وقت، اس کی ترتیب، ایک نظام الاوقات، عمل سے فارغ ہوئے فوراً عمل، اللہ پاک برکت دیتے ہیں، جب لایانی میں لگ جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سنا ہے مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لایانی سے بڑی نفرت تھی، ایک ہے اس میں لگنا، کہ ایک دفعہ ایک خط پہلے پڑھا گیا مشورے میں، تو دوسرے دن پھر پڑھ دیا، پڑھنے والے نے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پڑھا گیا ہے، تو میں نے فرمایا بھائی یہ تو پڑھا جا چکا ہے، وہ پوسٹ کارڈ ہوتے تھے اس وقت، تو کہا یہ پوسٹ کارڈ تو پڑھا گیا ہے، تو لہذا اس کو پڑھو، کل بھی پڑھا، آج پھر وقت ضائع کر رہے ہیں کیوں؟ ایک دو آدمی آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، جیسے ہم اللہ معاف کرے کھڑے ہوتے ہیں قصے پہ قصے، تبلیغ والوں کے پاس قصے تو بہت ہیں، ہر ایک کی کارگزاریاں بہت ہیں، ایک کے لیے سناتا ہے پھر دوسرا سنا دیتا ہے، پھر بولا یا صاحب رحمۃ اللہ نے سن لیا، فرمایا بھائی یہ تو تاریخ بیان کر رہے ہو، کام میں لگو، کسی میں تو کام میں لگنا ہے، کسی میں آیا سوچیں کچھ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک قصہ ختم نہیں ہو دوسرا شروع کر دیا، تیسرا، بھائی اب اعمال کا وقت کہاں سے ملے گا اس کو؟ میں نے کام کرنا ہے، میں نے انفرادی دعوت دینی، اور دعوت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ ایسی محنت کی جائے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے، اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت ہے، صرف بابتیں ہی نہیں سنا، اللہ کے راستے میں لوگ نکل جائیں، یہ محنت ہو جائے۔ اب اس سے آدمی کی تربیت ہوگی، دعوت دینا سیکھے گا، نکالنا سیکھے گا، تو اپنے وقت کی حفاظت، یہ عرض کر رہا تھا کوئی عمل ہمارا ضائع نہ ہو، عمل کا اہتمام، اس سے اپنے اندر بھی ایمان، قوت، طاقت پیدا ہوگی، اور دین کا کام اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام، آپ حضرات اللہ کے راستے میں ہیں، مسافر ہیں، دعائیں قبول ہیں، خوب مانگیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اللہ پاک سب کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ اب یہ اجتماع ہو رہا ہے، تو اجتماع پہ کیا کرنا ہے؟ باہر بالکل نہیں جانا، اپنی ضرورتیں ہوئی، جماعت بنی ہوتی ہے، جماعت بنا لیتے ہیں، جن کو بھیج دیا، جن کو جانا ہے وہ جائیں، باقی اپنے جو تقاضے، ایک ضرورت ہوتی ہے وضو وغیرہ کی، وہ کر کے عمل میں بیٹھے۔ یعنی گزارا کرنے والے بات پہ یہ بھی، چنے پاس رکھ لیے، گڑ رکھ لیا، کھا لیے، پانی پی لیا، عمل میں بیٹھے ہیں۔ اب وقت ہی وقت ہے آدمی کے پاس، لیکن جتنا کھانا پینا زیادہ ہوگا اتنا پھر بیت الخلاء جانا بھی زیادہ ہوگا، اور وہاں لائن بھی لگی ہوگی، پھر تو عمل کا وقت کہاں ملے گا؟ پہلے خطوط لکھے جاتے تھے اجتماع کے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ گھر سے ایسی کوئی چیز بنا کے لے آئیں، میٹھی روٹی جیسے ہوتی ہے،
بس میٹھی روٹی کو کھا لی، پانی پی لیا، چلو۔ عمل کرنا ہے جس نے، آدمی عمل کرنا ہے اس نے، تو اعمال کا ایک ماحول بن جائے، بالکل باہر نہیں جانا کہ جی یہاں کی چیزیں خریدیں ہیں، ان چیزوں میں کیا کوئی برکت رکھی ہوئی ہے؟ غیروں کی بنی ہوئی چیزیں، ان میں برکت کہاں آئے گی؟ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ایک مولانا یوسف، ایک دو ساتھی تھے، ان کے دل میں آیا حج پہ ہم آئے ہیں تو کوئی قلم دیکھا، پین دیکھا ہوگا کہ یہ خرید لیں، کوئی باہر کا بنا ہوگا۔ دوسرے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی وہ کسی دوست نے کہا تھا میرے لیے ذرا سٹیزن گھڑی بھی لے آنا۔ اب وہ ان کے پاس آئے مولانا کی مجلس میں، وہاں تو مولانا نے وہ بات فرما رہے تھے، مولانا نے ایک بات فرمائی کہ اٹلی کی فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے پین اور قلم جو ہیں ان میں برکت ہوگی یہاں سے لے جاؤ گے تو۔ بھائی یہاں ہیں، یہاں کا تو برکت کی چیز زمزم ہے، مدینہ منورہ گئے ہیں، مکہ مکرمہ آپ گئے ہیں، وہاں کی کھجوریں یہ چیزیں ہیں، وہاں سے یہ سامان لے کے آ جانا۔ یہ وہ حج کی باتیں سنا رہا ہوں ان کی۔ تو اسی طرح ساری زندگی ہے، غیر کی بنی ہوئی چیزوں میں کیا کوئی برکت رکھی ہے؟ برکت ان 6 صفات میں ہے۔ ضرورت ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، پورے عالم کو یہ ہے، یہ 6 نمبر کا تحفہ لے کر جائیں۔ سامان تو بھر کے اٹھا کے لے لیا، ریوڑیاں باندھ لی یہاں سے، اور چیزیں بھائی ان چیزوں کے لیے تھوڑے ہیں ہم یہاں۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں اپنے علاقے سے لائیں۔ یہاں کیا کریں ہم؟ اعمال میں آگے بیٹھیں، اوروں کو بھی آگے بٹھائیں اور ایک ماحول بنائیں۔ کوئی جا رہا ہو اس کے بھی پاؤں پکڑ لیں، سر بھائی یہ چیزیں تو اپنے علاقے میں ہی خرید لینا، یہاں کس لیے آیا؟ یہاں وقت ضائع ہوگا۔ تو زندگی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں، وقت ورنہ ضائع ہو جائے گا، پورا دن گزر جائے گا، اجتماعی عمل بھی رہ جائے گا، انفرادی اعمال بھی رہ جائیں گے، بعض دفعہ نماز جماعت وہ بھی رہ جائے گی، جماعت کی نماز اکیلے پھر پڑھنی پڑے گی۔ تو ہم پہلے سے ماشاءاللہ قربانی والے آپ حضرات ہیں، یہ قربانی اپنے ساتھ ٹھکانے پر لگ جائے۔ نفس اور شیطان ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، وہ ان سے بھی، اور بری عادتیں بھی ساتھ ہیں ہماری پرانی جو ہیں، تو اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے چلیں۔ اس کا آسان نسخہ ہے، اس پر ہم عمل کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ من اکیس الناس و احزم الناس، کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط؟ سمجھدار بھی ہو، احتیاط کے ساتھ بھی چلنے والا ہو، کہیں نقصان نہ کر لے، حادثہ نہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ، اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے، یہ ہیں سب سے زیادہ سمجھدار جو دنیا آخرت کی عزتیں اور شرافتیں حاصل کریں۔ تو یہ اجتماع موت کی تیاری ہے، یہاں موت کے تذکرے ہیں، موت کی باتیں ہیں، ورنہ تو اللہ معاف کرے ہمارے ہاں تو کوئی پروگرام ہی نہیں جیسے مرنے کا، وہ تو آگے رہے گی، کہیں یاد کرے یا نہ کرے چھوڑے گی تو نہیں کہ جی نام نہ لو، موت کا ڈر لگتا ہے، تو کیا خیال ہے چھوڑ دے گی؟ وہ جس کو ڈر لگتا ہے وہ تو وقت پہ آ گئی۔ اس کو یاد کریں، اس کی تیاری کریں، اس کا تذکرہ کریں، یہ اجتماع اس کی تیاری ہے، تو تیاری میں ہم لگے رہیں۔ یہ سمجھداری ہے ہماری۔ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔
اور ضرورتوں کو بھی چھوڑ کر ہم خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس کام کے لیے آئیں، ایک پورا ماحول بنا دیں، جس حلقے میں ہم ہیں اپنے حلقے میں اس بات کا ماحول بنائیں۔ کیا خیال ہے جی؟ خود بھی اعمال میں جمیں، شروع سے لے کے آخر تک دوسروں کو بھی اس کے لیے جمائیں، اور اس میں یہ ہے کہ مجمع کو تیار کریں، چاہے وہ صرف آئے ہیں 3 دن کے لیے اجتماع کے لیے، ان کو ترغیب دیں۔ ضرورت ہے ہماری، اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ مجمع زیادہ سے زیادہ اس نقل و حرکت پر آئے۔ وہی جو میں نے عرض کیا، جو عائشہ فرماتے ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے کتنا وجود میں آ رہا ہے کہ سارا مجمع اللہ کے راستے میں نکل جائے، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوگا، دکانیں خراب نہیں ہوں گی، اور نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اور پہلے سے بہتر چل پڑیں گے۔ تو کیا خیال ہے جی؟ محنت کریں گے ایسی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ کہ جن بھائیوں کے پہلے وقت لگے ہوئے ہیں، بیرون کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہیں سال 7 ماہ کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور فرمائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں 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 تشریف رکھیں۔ ایسے ہی اندرون سال کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہیں؟ ماشاء اللہ، ہمت کریں، اندرون سال کے لیے خوب موقع ملتا ہے دعوت کا، انعامات کا، ایسی جگہ جماعت ماشاء اللہ پہنچ جاتی ہے جہاں عام طور سے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اور فرمائیں ماشاء اللہ، اور فرمائیں اندرون سال اپنی جماعتیں بنا کر تشریف لائیں، تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ ایسے ہی یہ کہ اللہ نے اب موقع دیا ہوا ہے، اگر ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے تو انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے۔ چلے کے لیے آئے تھے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، وہ فرمائیں کون کون ہے؟ ماشاء اللہ ہمت فرمائیں، انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، اوروں کو بھی تیار کریں گے، اوروں کو بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ اور یہ ہے کہ کام ساری زندگی یہ کرنا ہے، یہ صرف سال اور 4 مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اپنے مقام پر بھی اور اللہ کے راستے میں بھی۔ ہر سال 4 مہینے ہمارے اللہ کے راستے میں لگ جائیں نقل و حرکت پر، اس کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں، اللہ پاک قبول فرمائے، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، آسان فرمائے۔ تو اب اجتماعوں کے اجتماع کے لیے دعاؤں کے اہتمام خوب ہو، اور ہر آدمی ساتھیوں کو نقد تیار کرنے کی کوشش کرے۔ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اب اعلانات سننے، اللہ پاک قبول فرمائے جی، تشریف رکھیں، چند منٹوں کی بات ہے۔ جن احباب نے ارادے فرمائے ہیں سال 7 مہینے بیرون اندرون سال، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جتنے وقت میں چل رہے ہیں وہ وقت پورا کریں، اپنے مقام پر جا کر جلدی سے جلدی جماعت بنائیں، اندرون سال کی بھی جماعت بنائیں، بیرون سال 7 مہینے کی بھی جماعت بنائیں، اپنے مقامی مرکز میں تفقد کرا کے جلدی سے جلدی 1-2 مہینے میں یہاں تشریف لے آئیں۔ جن احباب نے ہر سال 3 چلے کے ارادے فرمائے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، وہ بھی تشکیل والوں کے پاس جائیں۔ آج تشکیلیں یہاں نہیں ہوں گی، آج تشکیل یہاں نہیں ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد مرکز میں پنڈال میں مرکزی تشکیل کی جگہ پہ تشکیلیں ہوں گی، تو وہ وہاں جائیں اور جا کر اپنی ہر سال 3 چلے کی ترتیب بنائیں۔ جن بھائیوں کو چلے کے لیے آئے تھے، 10 دن کے لیے آئے تھے اور ابھی 3 چلے لگا کر جائیں گے، وہ بھی ظہر کی نماز کے بعد مرکزی تشکیل میں پنڈال میں تشریف لے جائیں، وہاں جا کر اپنی ترتیب بنائیں۔ اور بھائی جن احباب کو مشورے سے خدمت کے لیے روکا گیا ہے،
جن احباب کو مشورے سے خدمت کے لیے روکا گیا ہے وہ تو مرکز میں تشریف رکھیں، مرکز میں رہیں، باقی سارے احباب اسی وقت پنڈال تشریف لے جائیں۔ پنڈال میں اعمال ہوں گے، یہاں اعمال نہیں ہوں گے۔ زور کے بعد کوئی عمل نہیں ہوگا، 10 بجے کوئی عمل نہیں ہوگا، تو وہ وہاں تشریف لے چلیں جی۔ اللہ پاک بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن کا اجتماع ہے، جن احباب کا اجتماع ہے وہ تو اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں۔ جن کا اجتماع نہیں ہے تو وہ بھی یہاں مرکز سے پنڈال تشریف لے جائیں، وہاں جا کر جن کا اجتماع نہیں ہے اور جن نے تشکیل کرانی ہے، جن کا وقت باقی ہے، وہ وہاں مرکزی تشکیل پر زور کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے جائیں، اپنی تشکیل کرائیں۔ ہر سال 3 چلے والی بھی ترتیب بنائیں، اور جن کو چلے سے 3 چلے 10 دن سے 3 چلے کیے ہیں وہ بھی اپنی تشکیل کرائیں۔ یہاں مرکز میں صرف خدمت والے حضرات ٹھہریں، جن کو مشورے سے مرکز کی خدمت کے لیے روکا گیا ہے وہ حضرات ٹھہریں، باقی سارے حضرات جن کا اجتماع ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں تشریف لے جائیں۔ جن کا اجتماع نہیں ہے اور ان کا وقت باقی ہے تو وہ زور کی نماز کے بعد پنڈال میں مرکزی تشکیل کی جگہ پہ تشریف لے جائیں۔ ماننے میں خیر ہے، یہاں مرکز میں صفائی کا کام ہوگا، دوسری مرمت کے سارے کام ہوں گے، تو تیار ہے نا جی اس کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہاں جیسے فرمایا کہ جا کر جو ہے وہ پابندی کے ساتھ اعمال میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک کریں۔ وہ مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک رب بحمدک، لا الہ الا انت۔ پیج آپ چلا رہے ہو سلمان والا؟ سلمان والا میں چلا رہا تھا، ابھی تو خود چلا رہا، میں اپنا چلا رہا ہوں ابھی، کون سا ہے؟ میرا ابھی جو چلا رہا تھا سلمان میں پہلے میں چلاتا جب وہ ریس مارسمان میں تھا نا۔ سلمان ایڈیٹ والا ہاں میں یہ چلا رہا ہوں۔ واٹس ایپ گروپ بھی ہے نا؟ ہاں واٹس ایپ بھی۔ سلمان میرا دوست ہے نا، اس کا یہ ہے، میرا یہ ہے سلمان کا یہ ہے۔ ہاں سلمان جی آپ پشاور سے۔ آپ ادھر طالب علم فراغت ہو گئی؟ ابھی کیا مصروفیات؟